हाकिम हो तो ऐसा। अरब में एक दफ़ा सख्त कहत पड़ा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था। आपने अहद कर लिया कि जब तक घी, दूध और गोश्त आम तौर पर बाज़ार में ना फ़रोख्त होने लगे और गरीब आदमी पेट भर कर खाने पीने ना लगे, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करूँगा। कुछ अरसे बाद बाज़ार में कुछ दूध और घी आया। इनका खादिम ये चीज़ें ख़रीद कर ले आया। उन्होंने ये देखा तो पूछा, ये कहाँ से लाए हो? खादिम कहने लगा कि हज़रत, अब आपका अहद पूरा हो गया। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरा अहद अभी पूरा नहीं हुआ। मैं तो ये चाहता हूँ कि रियाया को सब चीज़ें आसानी से और उनकी ज़रूरत के मुताबिक खाने पीने को मिले, उसके बाद मैं उसे इस्तेमाल करूँगा। ख्वामख्वाह मुझे परेशान ना करो, ये चीज़ें उठा कर ले जाओ और लोगों में तकसीम कर दो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा ऊँघ आई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर सर उठाया तो सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपको किस चीज़ ने खुश किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मुझ पर एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं सूरतुल कौसर की तिलावत करके फरमाया, जानते हो कौसर क्या है? सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर जन्नत की एक नहर है जो अल्लाह ताला ने मुझे इनायत फरमाई है। उसके पास बड़ी खैर व बरकत है। क़यामत के दिन उस पर मेरे उम्मती आएंगे। उस नहर के प्याले आसमान के तारों की तरह बेशुमार हैं। मेरे बाज़ उम्मती उससे रोक दिए जाएंगे। मैं कहूँगा, ऐ मेरे रब, ये तो मेरे उम्मती हैं। जवाब मिलेगा, आपको मालूम नहीं, आपके बाद उन्होंने आपके दीन में क्या क्या नई बातें ईजाद कर ली थी। एक नौजवान बेटी ने अपने वालिद से पूछा, अब्बाजान, मैं बदन के कितने हिस्से का पर्दा करूं और कितना हिस्सा खुला छोड़ दूं? वालिद ने जवाब दिया, बेटी, बदन के जितने हिस्से पे जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकती हो, उतना हिस्सा खुला छोड़ दो। कौन किस दिन पैदा हुआ? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ को पकड़कर इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी को हफ्ते के दिन पैदा किया और उसमें पहाड़ इतवार के दिन पैदा किए और दरख्तों को पीर के दिन पैदा किया और मकरूहात मंगल के दिन पैदा किए और नूर को बुध के दिन पैदा किया और जुमेरात के दिन ज़मीन में चौपाए फैलाए और आदम को जुम्मा के दिन असर के बाद मखलूक में सबसे आखिर में जुम्मा की सात में से आखिरी सात असर और रात के दरमियान पैदा फरमाया। आगे इसी हदीस की एक और सिन जिक्र की है, सही मुस्लिम। सदका फ़कीर के सामने आजीज़ी से और बाअदब पेश करो, क्योंकि खुशदिली से सदका देना ही कबूलियत का निशान है। एक बदू ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हशर में हिसाब कौन लेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह। बदू खुशी से झूम उठा और चलते चलते कहने लगा, बखुदा, तब तो हम सब निजात पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो कैसे? उसने अर्ज़ किया, अल्लाह करीम है और करीम जब ख्वाबों पा लेता है तो माफ़ कर देता है। बदू चला गया, मगर जब तक नज़र आता रहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जुमला दोहरा कर फरमाते रहे, ख़द वजद रब्बा, ख़द वजद रब्बा। उसने अपने रब को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बाप एक किताब है जिस पर तजुर्बात तहरीर होते हैं, उसे अपने से दूर मत रखो। फल दरख्त के अंदर से नहीं आता, यकीन नहीं तो दरख्त काट कर देख लें, लकड़ी ही लकड़ी है। रिज़्क़ ज़मीन के अंदर से नहीं आता, यकीन नहीं तो खुदाई करके देख लें, मिट्टी ही मिट्टी है।
یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکلے یا آسمان سے اترے۔ ایک بزرگ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہے تھے۔ وہاں ایک فقیر آیا۔ اس نے صدا لگائی، ہے کوئی یہاں سخی جو مجھے کھانا کھلائے؟ بزرگ نے کہا، سامنے والے گھر میں حضرت حسین رہتے ہیں، وہ سخی ہیں۔ فقیر وہاں گیا اور پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد بولا، تھوڑا کھانا اور مل سکتا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کس کے لیے؟ فقیر نے کہا، سامنے بیٹھا بزرگ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، اس کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہا، یہ انہی کا تو گھر ہے، ان کا نام حضرت علی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا۔ شیطان نے کہا، اے صوفی خاموش رہا، تیرے ذکر کا کیا فائدہ، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا۔ صوفی دل برداشتہ ہو کر سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے ہو؟ صوفی کہنے لگا، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، اس لیے ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے بندے، تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے۔ جب تک تیرا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا، اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوچھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے ہی آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے ہیں۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو، مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اللہ کے ایک کن میں رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یہ بیٹے اور بیٹیاں ملے جلے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ جنت میں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی تحریر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے دونوں طرف 3 سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھی۔ پہلی سطر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسری سطر جو ہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ وغیرہ کیا اس کا ثواب پا لیا، جو دنیا میں کھا پی لیا اس کا نفع اٹھا لیا اور جو کچھ ہم چھوڑ آئے اس میں ہمیں نقصان ہوا۔ تیسری سطر امت تو بڑی گناہگار ہے لیکن رب کریم بڑے بخشنے والے ہیں۔ سنو زندگی، یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ دکھ کا بھی شکر کریں، یہ ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں، ہماری آنکھ کھولنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے کوئی بچہ چوٹ لگتے ہی رو کر دوڑ کر ماں کی طرف بھاگتا ہے، اسی طرح ہم بھی مشکل دکھ، درد اور پریشانی میں اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سردار وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے اخراجات برداشت کرے، منافقت نہ کرے، دھوکے نہ دے، طمع لالچ نہ کرے، قوم کی خدمت کرے۔ حضرت علی کا قول، جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔
حضرت علی کا فرمان: اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہو، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جس سے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تم ہی چاہتا ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان: 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ پہلا، اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ دوسرا، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا۔ تیسرا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، کیونکہ آپ کی تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔